قادرہ سرورہ رہنما دستگیر۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، اور سے تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان میں آنے والے تمام زائرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى وأولياء أمته وعلماء ملته بررة التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ مل کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، قرآن حکیم میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ رب العزت کے دوست در حقیقت اس کے پرہیزگار بندے ہی ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی سے ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور کھلے گناہ کو بھی چھوڑتا ہے اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو جو ظاہری اور باطنی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل کے اندر بساتا ہے، جس طریقے سے وہ کھلم کھلا گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، قادر مطلق دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے وہ رات کی تنہائی میں بھی یہ اپنے دل کے اندر خیال بسائے رکھے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کے تناظر میں اور اس کے مفہوم کی روشنی میں مرشد کریم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ و رسول کی رضا کے لیے، اللہ و رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری حیات ظاہری صرف کر دی۔ آپ کا معاملہ تقوی کا معاملہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو عشق رسول حاصل ہوا، اور آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے آباء و اجداد میں بھی اگر دیکھیں گے، خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کو اگر دیکھیں تو آپ کا عشق رسول، آپ کی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، آپ ہدایت بخشش پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ لیں، آپ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ اگر گزرا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزرا ہے، آپ کے عشق میں گزرا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر مقبول خاص و عام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور زائرین کرام، میں آپ کو ایک پیغام بہت اہم یہ بھی دینا چاہوں گا کہ میرے تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی ہم سے کہہ رہی ہے، آپ کی حیات ہمیں یہ پیغام دے گئی کہ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رہنا ہے اللہ و رسول کی رضا کے لیے خاص کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ایک پرہیزگار کا استقبال، ایک اللہ سے ڈرنے والے کا استقبال، سچے عاشق رسول کا استقبال جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اپنی ظاہری حیات کو الوداعی سلام کہتا ہے، اور جب اس کا جنازہ سجایا جاتا ہے تو ہم نہیں، اٹھائیے علامہ جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور۔ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ اتنے بڑے عالم دین ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ 75 مرتبہ حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ آپ دیدار سے مشرف ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے، وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عن طریق عن یزید الرقاشی عن انس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تبارک وتعالی لملک الموت انطلق الى ولي انطلق الى ولي انطلق الى ولي فاتني به فاني قد جربته بالسراء والضراء فوجدته احب اني لاريد ان اريحه من هموم الدنيا وغمومها فيجلس ملك الموت عنده ومعه 500 من الملائكه ومعهم حنوط من حنوط الجنه ومعهم كفن من اكفان الجنه فيجلس ملك الموت عنده فيقول للروح يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى ربك راضية مرضية فيقول الروح للجسد هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك فيقول الجسد للروح مثل ذلك إلى آخر الحدیث۔ مثال کا حدیث بہت لمبی ہے، حدیث کا متن میں یہی چھوڑ رہا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے، اے زائرین کرام ذرا سنو، میرے مرشد کریم کے عرس میں تشریف لانے والوں اور دور و دراز سے آنے والے ذرا سنو، ایک سچے عاشق رسول کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک سچے پرہیزگار کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ جب ایک اللہ سے ڈرنے والے کے جنازے کا وقت آتا ہے، اس کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ملک الموت سے ارشاد فرماتا ہے، انطلق الی ولی، اے میرے ملک الموت میرے ولی کے پاس چلے جاؤ، میرے محبوب بندے کے پاس چلے جاؤ، میرے متقی بندے کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأْتِنِي بِهِ، اور اس کو میرے پاس لے آؤ، فَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُهُ بِالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، میں نے اس کو خوشی میں بھی آزمایا، میں نے اس کو غم میں بھی آزمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اپنے پرہیزگار بندے کا یعنی امتحان لیا، آزمائش لی اور اس کو آزمایا، کبھی نعمت دے کر کے آزمایا، تب بھی میرے پرہیزگار بندے کے زبان پر میرا شکر تھا، اور غم دے کر کے بھی آزمایا، تب بھی اللہ کا شکر بجا لایا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لایا۔ اٹھائیے اب آگے حدیث قدسی میں بیان کیا گیا، جب حضرت ملک الموت اس پرہیزگار بندے کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ اکیلے نہیں آتے، سبحان اللہ، قربان جائیے اس کی عظمت پر، قربان جائیے اس کی فضیلت پر، قربان جائیے اس کی اہمیت پر۔ حضرت ملک الموت کے ساتھ ایک یا فرشتہ نہیں ہوتا بلکہ 500 فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وَمَعَهُمْ كَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، آپ تو بعد میں کفن کا انتظام کرو گے، آپ تو بعد میں خوشبو کا انتظام کرو گے، مگر اللہ کے مقرب بندے کا مقام یہ ہوتا ہے، اللہ کے پرہیزگار بندے کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے اس کے رخصت ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو دنیا والے دیکھتے ہیں کہ اس کے جنازے میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ ملائکہ، بلکہ 500 فرشتے اپنے ساتھ جنتی کفن لاتے ہیں، اس سے اس کی اہمیت اجاگر
اجاگر ہو جاتی ہے اور وہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقرب بندہ ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے، میرے مرشد گرامی کا جنازہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ میرے مرشد گرامی کے جنازے میں آپ دیکھیں کتنی بھیڑ ہی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں تو حدیث قدسی کی روشنی میں اپنے مرشد کریم کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ بھی ذرا اس کا یعنی مطالعہ کریں اور بغور اس کو سنیں۔ اللہ اکبر! حضرت ملک الموت جب اس کی روح نکالنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں، تو روح سے کہتے ہیں یا ایتھا الروح الطیبہ، اے پاکیزہ مقدس روح، جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں چلی جا، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اب دیکھیے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان نے اپنی پوری زندگی کیا کیا؟ وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی سچی تصویر تھے۔ انہوں نے جب بھی کوئی کام کیا اپنی طبیعت کے مطابق نہیں کیا، بلکہ جو بھی کام کیا وہ کام کیا جو شریعت کے مطابق تھا، جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا سے متعلق تھا، جو آپ کی خوشنودی سے متعلق تھا۔ اگر شریعت کا مسئلہ آ گیا، اگر پرہیزگاری کا مسئلہ آ گیا، اگر تقوی شعاری کا مسئلہ آ گیا، اس میں خاندان کو نہیں دیکھا، اس میں قرابت داری کو نہیں دیکھا، اس میں رشتہ داری کو نہیں دیکھا، اگر سب سے پہلے میرے مرشد کریم نے دیکھا تو مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھا، آقا کی شریعت کو دیکھا، اور سب سے پہلے شریعت کا حکم اس کے لیے نافذ کر دیا، اور شریعت کا حکم نافذ کر کے یہ بتا دیا ہم جب تک دنیا میں ہیں ہمارے لیے دنیاوی رشتے بعد میں ہیں، میرے آقا کی شریعت پہلے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور آگے چلے، یہی نہیں المختصر ذرا دیکھیں، حدیث قدسی میں آگے اور بیان فرمایا گیا، جب اس کا جنازہ گھر سے نکلنے لگتا ہے اور لوگ اپنے کاندھوں پر لے کر چلنے لگتے ہیں، اللہ اکبر! قربان جاؤں اتنی عظمت اور فضیلت پر جب جنازہ لینے والے لے کر چلنے لگتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں تو حدیث قدسی کے اندر 70,000 من الملائکہ کا لفظ آیا ہے، یعنی حضرت جبریل امین اپنے 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس جماعت میں لگے رہتے ہیں۔ وہاں عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں، وہاں اپنے بیگانے بھی ہوتے ہیں، وہاں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور ایک متقی پرہیزگار کے جنازے میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 70,000 من الملائکہ، یعنی ایک فرشتہ نہیں، دو فرشتے نہیں، بلکہ 70,000 فرشتے حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا گیا آخرکار ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے، آخرکار وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مولا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ کسی معمولی بندے کا جنازہ نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کا جنازہ نہیں ہے، یہ اس انسان کا جنازہ ہے کہ دنیا والے تو سویا کرتے تھے مگر یہ رات کی تنہائی میں تیری رضا کے لیے، اللہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے مصلی بچھایا کرتا تھا، تہجد کو ادا کیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے یعنی تیری بارگاہ سے تمام عالم اسلام کے سنی مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتا تھا۔ فرشتے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اس بندے کو بخش دے اور اس کی بخشش فرما دے۔ حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا ایک پرہیزگار کا، ایک عام پرہیزگار کا عالم یہ ہے، ایک عام مومن کا عالم یہ ہے۔ تو میرے تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی زندگی کو دیکھو، آپ کا لمحہ لمحہ اگر گزرا ہے تو یاد الہی میں گزرا ہے، آپ کی ساعت ساعت اگر بسر ہوئی ہے تو اللہ کی یاد میں بسر ہوئی ہے، رسول اللہ کے عشق میں بسر ہوئی ہے، جب بھی آنکھ کھلی ہے آقا کی یاد میں کھلی ہے، نمازیں پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی ہے، ہمیشہ ہر لمحہ اگر میرا مرشد کریم لگا ہے تو اپنے مولا کی یاد میں لگا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو بھی یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے، صرف تقریر یہاں سن کر کے اس کان سے سن کر اس کان کو نکال کر یہ اس کا مقصد ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اے زائرین کرام اپنے اپنے گھروں کو جانے کے بعد اپنے مرشد کریم کی زندگی کو سامنے رکھنا، اور جب بھی اذان کا وقت ہو جائے، جب بھی صدا آ جائے حی علی الصلاۃ، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بزنس کو چھوڑ کر، اپنے تمام تعلقات کو چھوڑ کر مولا کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے چلے جانا، اور کبھی بھی زندگی میں یعنی ایمان کا سودا مت کرنا، اس لیے کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا یعنی دل سے چلا گیا، اگر یہ چلا گیا تو ہماری یہ دنیا بھی خراب ہے اور آخرت خراب ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، مرشد کریم کے پیغامات کو مضبوطی سے یعنی اپنے دل میں بسا لینا ہے، آپ کی حیات طیبہ کو اپنے دل کے اندر بسا لینا ہے۔ اور آخر میں 2 منٹ کی بات اور کہہ کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی
زندگی پر عمل نہیں کیا، آپ نے نمازوں کو چھوڑا، آپ نے جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑا، آپ نے فرائض و واجبات کو نظر انداز کیا، تو جانتے ہو حدیث پاک کا دوسرا رخ بھی ہے۔ وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عن طريق يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت انطلق إلى عدو فأتني به۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، وقت کی قلت ہے کہ جب کوئی بندہ گناہگار ہوتا ہے، نمازوں کو بے دریغ چھوڑتا ہے اور ایسے ہی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، گپ شپ میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمائے گا کہ میرے دشمن کے پاس چلے جاؤ، اس کی روح نکال کر میرے پاس لاؤ۔ یعنی حدیث کے اندر بیان کیا گیا، جب بے نمازی کی روح نکالی جاتی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو ملک الموت کی 12 آنکھیں اس کو نظر آتی ہیں۔ لہو 12 اعین کا لفظ ہے، اس کی 12 آنکھیں نظر آتی ہیں اور 500 فرشتے ملک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 500 فرشتوں کے ساتھ جنتی خوشبو نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہے وَمَعَهُمْ كَصَفُودٌ مِّن نَّارٍ، سین پہ واو دال، اس کا معنی ڈکشنری کے اندر اگر دیکھیں گے تو اس کا معنی آنکڑا آتا ہے۔ لوہے کا جو آنکڑا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے، سفود کے لفظ کا وہ معنی ہوتا ہے۔ مگر بے نمازی کی روح جب نکالی جائے گی، گناہگار کی روح جب نکالی جائے گی، شریر کی روح جب نکالی جائے گی، تو ملک الموت کے ساتھ جو 500 فرشتے ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ سفود من نار، آگ کا آنکڑا ہوگا۔ فیجلس ملک الموت عنده، ملک الموت اس کے پاس بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد جب وہ آگ کا آنکڑا ڈالیں گے، وصل الى بطنه والى شعره وعرقه وفخذه ولحمه وعظمه، جب وہ آنکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے بالوں کو چیرتا ہوا، اس کی ران کو چیرتا ہوا، اس کے گوشت کو چیرتا ہوا، اس کی ہڈیوں کو پار کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اس وقت وہ تکلیف کا احساس کرے گا، اے کاش میں نے نمازیں پڑھ لی ہوتی، اے کاش میں نے مولا کی عبادت کر لی ہوتی۔ میرے تاج الشریعہ کی نماز کی جماعت کی پابندی کا عالم یہ تھا، اگر نقاہت کا بھی عالم ہے تو جماعت میں شرکت کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ آپ کے جد امجد کی بھی پابندی کا عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت بیمار ہے، بظاہر کمزوری نظر آ رہی ہے، مگر آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے مجھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ لوگ آپ کو پکڑ کر مسجد میں لے جاتے، آپ جماعت کی نماز ادا کر کے تشریف لے جاتے۔ ہمیں کہنے کا مقصد یہ ہے ہم جہاں بھی رہے، جس خطے میں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، سب سے پہلے ہمارے لیے اللہ و رسول کے جو احکامات ہیں، اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں، ہم ان پر سختی سے عمل پیرا ہوں، اور اس کے بعد اپنے تعلقات کو دیکھیں، اس کے بعد اپنے کاروبار کو دیکھیں، اور اس کے بعد اپنی دیگر حیات ضروریات کو دیکھیں، تو انشاءاللہ ہماری یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ